نیوز 18 اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد وصال اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر خاص۔ خبر خاص میں آج ہم بات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، ان کی سیرت کے حوالے سے کہ ان کی سیرت سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے اور ان کی سیرت دنیا کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر حصے میں، ہر گوشے میں کس طرح سے ایک روشنی بن کر رہنمائی کرتی ہے۔ اور جس طرح سے یہ خاص ابھی ایام چل رہے ہیں، اس ایام میں خاص طور سے سیرت النبی کو جاننے اور سمجھنے کا ایک مزید ایک اشتیاق اور شوق لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جس طرح کے ابھی عصر حاضر میں تقاضے ہیں، کئی بار کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جب ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے ذہنوں پر غصے اور کا غلبہ ہوتا ہے، ناراضگی کا، غصے کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کئی بار ایسا آتا ہے، کئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے، ہم اپنے خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے شاید کہیں نہ کہیں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، وہاں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن پر آج خاص طور سے ہم گفتگو کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ان کے سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ان کی تعلیمات کیا تھی، تا قیامت کس طرح سے ان کے تعلیمات ایک رہنمائی کرتی رہیں گی ہم سب کی، اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو موجودہ وقت ہے اس میں کئی طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو ہم آمد رسول کا جشن جو ہے وہ بھی منا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف رسول کے نام پر جس طرح سے کچھ گستاخیاں کچھ خاص حصوں میں ہوئی ہیں، اس کے خلاف بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں جہاں پر رسول کے نام لیوا موجود ہیں ان میں غم و غصہ بھی ہے۔ تو ان سب حالات کو لے کر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ہم مہمان خصوصی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کریں، ان سے بات چیت کریں۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید اللہ قاسمی صاحب جو خطیب ہیں مسجد اقراء رانچی کے، اور ہمارے ساتھ ہیں حامد خان جو صدر ہیں جماعت اسلامی تلنگانہ اور اڑیسہ کے۔ آپ دونوں کا بہت بہت استقبال ہے۔ اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو تو سب سے پہلے میں عبید اللہ قاسمی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا یہ سوال لے کر کہ یہ جو ایام ابھی گزر رہے ہیں یہ کتنے خاص ہیں، اور ان خاص ایام میں خاص طرح کی کچھ دشواریاں، کچھ مشکلات، کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ ایک طرف سیرت النبی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسے مزید جاننے، اس پر عمل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسی گستاخانہ باتیں اور ایسی کارروائیاں بھی دنیا کے کچھ حصے سے سامنے آ رہی ہیں جس نے امت رسول کو جو ہے ایک بار پھر سے غم و غصے کی لہر میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان سب تقاضوں کے ساتھ ہم آپ سب کی رہنمائی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عبید اللہ قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حامد خان صاحب۔ عبید اللہ صاحب، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں خاص طور سے عصر حاضر کے تقاضوں پر کتنا اہم ہو جاتا ہے؟ جی، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جی، جیسا کہ آپ نے ایک بہت اہم موضوع کی طرف سوال اٹھایا ہے کہ سیرت النبی اور ہماری ذمہ داریاں، اور یہ سب سے بڑا عنوان ہے آج کے زمانے، حالات اور تقاضے کے پیش نظر۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں رحمت دو عالم، سرکار دو عالم، محسن کائنات، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اور آپ جس ملک میں، جس علاقے میں، جس قوم میں، جس قبیلے میں، جس محلے اور علاقے میں تشریف لائے، وہ بہت ہی غیر مہذب، غیر تعلیم یافتہ اور اجڑ قوم تھی اور دنیا کی تہذیب سے بالکل کٹی ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے اپنی 23 سالہ محنت، ایثار، قربانی اور لگن، انسان دوستی اور انسانی خدمت کے حوالے سے اس قوم کو بام عروج پر پہنچا دیا،
عبادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، اخلاق کے اعتبار سے، جی اور وہ قوم دنیا کی سب سے مہذب قوم بن گئی۔ آپ جب مکے میں پیدا ہوئے اور 40 سال میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کعبہ تو تھا لیکن کعبے کا سجدہ نہیں تھا، انسان تو تھا لیکن انسانیت نہیں تھی، ماں باپ تو تھے لیکن ماں باپ کا احترام نہیں تھا، عورتیں تو تھیں لیکن عورتوں کی عزت نہیں تھی، رشتہ دار تو تھے رشتہ داروں کا خیال نہیں تھا، پڑوسی تو تھے لیکن پڑوسی پر رحم نہیں تھا، مال تو تھا لوگوں کے پاس لیکن سماج کے دبے کچلے اور غریب لوگوں پر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں تھا۔ یہ وہ کمیاں تھیں جن تمام کمیوں کو سوسائٹی سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور اپنی سیرت کے حوالے سے بالکل ختم کر دیا، اور ایک ایسا سماج بنایا اور ایسی انسانی سماج تشکیل دیا آپ نے جی کہ وہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن گیا۔ اور قرآن میں صحابہ جن کو کہا گیا ہے اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اسی طریقے سے ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج عورتوں کی جو حالت ہے پوری دنیا میں کہ عورتوں کو کس طریقے اور ان کی عزت کو کھلونا سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے عورتوں کو وہ عزت دی کہ ایک عورت جو ماں کی شکل میں ہمارے معاشرے میں ہے، آپ نے کہا کہ اگر ماں ناراض ہے تو تمہاری جنت برباد ہے، تم جہنم کے مستحق ہو۔ باپ کو جنت کا دروازہ کہا اور ماں کے پاؤں کے نیچے کہا کہ جنت ہے۔ بیوی کو اس کا حق دلایا، اور سب سے زیادہ آپ نے فرمایا کہ اگر سب سے زیادہ تمہارے اخلاق کے مستحق ہیں جی تو تمہارے اپنے خاندان پریوار کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہا کہ جو پیسہ تم خرچ کرتے ہو اپنی بیوی بال بچوں میں وہ بہترین صدقہ ہے۔ عورتوں کو اور خاص طور پر بیویوں کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا عرب سماج میں، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے یہ کہا کہ جانتے ہو سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جی آپ نے کہا کہ جب ایک شوہر محبت سے اور محبت کے جذبے سے کھانے کا پہلا نوالا اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، یا بیوی محبت کے جذبے سے اپنے شوہر کے منہ میں کھانے کا پہلا نوالا رکھتی ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ جب میاں بیوی بالکل ایک دوسرے سے خوش رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو ان دونوں کی خوشحال زندگی کو دیکھ کر عرش میں اللہ مسکراتا ہے۔ یہ وہ سماجی رشتے ہیں جن کا تانا بانا آپ کی تشریف آوری سے پہلے بالکل بکھرا ہوا تھا۔ جی آپ نے انسان کو انسان بننا سکھایا۔ آپ نے کہا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ آپ نے ہر ایک کو اس کا حق دلایا۔ آج رشتہ داریوں کے اندر جو حال ہے، ماں باپ کا جو حال ہے اور عورتوں کا جو مقام ہے اور جو حالت ہم نے معاشرے میں کر دیا ہے، آج پھر ضرورت ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسی پیغام کو عملی طور پر خود اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے، گھر اور خاندان کی زندگی میں لانے کی۔ میں ایک بار 2 سال 3 سال 6 ہمارے مہینے ساتھ کے عبید اللہ قاسمی صاحب حامد خان بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے پاس بھی ایک اسی سوال کو لے کر جانا چاہوں گا۔ حامد خان صاحب، میں نے جیسا بتایا کہ صدر ہیں جماعت اسلامی تلنگانہ اور اڑیسہ کے۔ حامد خان صاحب، جیسا ابھی عبید اللہ قاسمی صاحب بتا رہے تھے اور ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ سیرت النبی اور ہماری ذمہ داریاں، میں آپ سے اس پر مزید روشنی چاہوں گا کہ جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں، ایک طرف تو خود کمیونٹی میں اور جو خاندان سے، پھر خاندان کے بعد معاشرے کے بعد ہمارا شہر، ہماری ریاست، لیکن کچھ ایسے بھی مسائل سامنے ہیں جن مسئلوں نے یا جن موضوعات نے پوری دنیا کو ایک طرح سے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ کچھ جو گستاخانہ جو عمل سامنے آیا ہے ایک ملک میں، دنیا کے، اس کے بعد کس طرح سے دنیا کے بیشتر ممالک میں جہاں کہیں بھی امت رسول رہتے ہیں وہ اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو ان سب حالات میں کیا
ہمارا قدم ہو، کس طرح کا ہو، اور کیسے ہم اپنے خاندانی نظام کو بھی بہتر کریں اور عالمی سطح پر بھی ہمارا جو اقدام ہے اس کی ستائش ہو سکے؟ حامد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حامد محمد خان ہے. جی حامد محمد خان صاحب. اور آپ کے سوال پر جواب یہ ہے، جی عرض یہ کرنا ہے کہ یقیناً اس امت کی اس گئی گزری صورتحال میں بھی امت کا جو اصل اثاثہ ہے آج کی تاریخ میں بھی یقیناً امت بگڑی ہوئی ہے، عملی انحطاط کی شکار ہے، اس کے اندر عملی زوال آ گیا ہے اور وہ عمل کی طرف راغب نہیں ہے. یہ سب کے باوجود اللہ تعالی نے اس امت کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کوٹ کر بھر دی ہے. یہ اس امت کی بہت بڑی خصوصیت ہے. اور آج دشمنان اسلام، معاندین دین، اور جو پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کے اندر اس وقت مبتلا ہیں، وہ 3 چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسری چیز عورت ہے، اور تیسری چیز جہاد ہے. آج کا ہمارا موضوع یہ دونوں نہیں ہے، بلکہ پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو اس کو نشانہ بنانا. انہوں نے کئی جھوٹے نبیوں کو کھڑا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اساسینیشن کرنے کے لیے اتنی کتابیں لکھی گئیں. اگر وہ کتابوں کی فہرست تیار کر لی جائے تو ایک جلد تیار ہو جائے گی. یہ مہم جاری ہے، اور اس کی اصل وجہ اسلاموفوبیا ہے. اسلاموفوبیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس امت کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کر بھری ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کے دل سے نکل جائے. مجھے یاد آتا ہے اختر شیرازی جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. جی کہا یہ جاتا ہے، ہم تو دیکھے نہیں، کہ وہ ہمیشہ نشے میں دھت رہا کرتے تھے، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ساتھی اسلام، مسلمان، داڑھی، برقع، ٹوپی، اس پر طنز کیا کرتے، استہزاء اور مذاق اور دل لگی کیا کرتے، تو وہ خاموش رہتے، خاموشی وہ اختیار کرتے. لیکن ایک دن اچانک کسی نے ان کے دوستوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے اہانت کی، جی بدتمیزی کی. تو اسی وقت اختر شیرازی نے اس کو مارنے کے لیے دوڑے اور اس پر پل پڑے اور مارنے لگے. لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا ہو گیا ہے اختر شیرازی کو، کہ ہم ہمیشہ مذاق اڑایا کرتے ہیں تو یہ خاموش رہتے تھے، لیکن اچانک اب کیا ہو گیا. جب وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے تو تب لوگوں نے پوچھا کہ اختر، تمہارے ساتھ پہ یہ معاملہ آج نیا نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ برقع، ٹوپی، داڑھی، مسلمان اور اسلامی شعار وغیرہ کا مذاق ہم اڑایا کرتے ہیں، لیکن اچانک آپ کو کیا ہو گیا. تو اختر شیرازی نے جو بات کہی وہ بہت اہم ہے. جی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ میرا آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہیں، میرا آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہیں، اور وہ آخری سہارا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت. تو ان لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے آئے دن مسلمانوں کو چھیڑ کر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح دہشت گرد قرار دے دیا جائے، ایسی ان کی دل آزاری کی جائے، یہ روڈوں پر آئیں اور پھر احتجاج کریں
اور اس طرح وہ ایک پری پلانڈ طریقے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا نام وہ لوگ آزادی دے رہے ہیں، لیکن آزادی رائے اور آزادی اظہار خیال کے اس زمانے میں کوئی ان لوگوں سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آزادی کی حد کیا ہے. آزادی کی حد کیا آزادی ہے؟ یہ ہے کہ میں اپنی کار میں اپنے حدود کے اندر چلاؤں، میرے ٹریک پر میں چلاؤں اور کنٹرول میں رکھوں ڈرائیونگ کو. یہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں جس طرح چاہوں میں ڈرائیو کروں، کئی لوگوں کو میں ایکسیڈنٹ کا شکار بنا دوں. یہ تو آزادی نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو دہشت گردی ہے. اور اسی طرح کی دہشت گردی یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور وہ دوسروں کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں. میں اس پہ ذرا اسی موضوع پر حامد محمد خان صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو عبید اللہ قاسمی صاحب سے بھی اس پہ ریاکشن لینا چاہوں گا. عبید اللہ قاسمی صاحب، بہت شائستہ گفتگو اور بہت ہی سنجیدہ انداز میں جو ابھی حامد محمد خان صاحب نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں، چونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جذبات جو ہے کئی بار لوگ اس میں اتنا مغلوب ہو جاتے ہیں یا جذبات اتنے غالب آ جاتے ہیں لوگوں کے کہ پھر انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس مقصد کے لیے ہم نے آواز بلند کی تھی اور اب ہمارا یہ اقدام کس طرح سے الٹا ہمیں ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. بہت ضروری ہے کہ اس کو بیلنس کیا جائے، اپنی آواز ہی بلند کی جائے. اس میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو؟ دیکھیے، جس دور میں بھی اور جہاں کہیں بھی جی جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا صلی ہے، اللہ علیہ وسلم، وہ خود اس بات کو اندر سے جانتے ہیں کہ حضور کی ذات ایسی ہے کہ کہیں پر آپ کی زندگی میں یا آپ کی ذات میں انگلی رکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے. آپ کی ذات تو ایسی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے جب محبت کے ساتھ آپ کو پڑھنا شروع کیا تو وہ اسلام کے گرویدہ ہو گئے. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دوسرے مذہب کا خیال اور دوسرے مذہب کا احترام کرنے کی تلقین کرتا ہے. خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. مسلمانوں کو حکم ہے کہ جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہو، تم ان کی شان میں گستاخی مت کرو. کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. وہ جہالت، چیڑ اور ضد میں وہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. تو آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں پریشان کرنے کا کوئی نہ کوئی شوشہ کھڑا کیا جاتا ہے. ایسی حالت میں ہمیں مکی زندگی جو حضور کی 13 سالہ ہے جی اس کی طرف دیکھنی چاہیے کہ آپ نے دشمنان اسلام کی گستاخیوں کا جواب اپنے اخلاق سے دیا، صبر سے دیا اور برداشت سے دیا. اسلام کبھی بھی بیجا مستعل کی حمایت نہیں کرتا ہے. دوسرے اگر جہالت پر اتر جائیں، نادانی پر اتر جائیں تو اسلام ان کی جہالت کی نقل اتارنے کے لیے نہیں کرتا ہے. اسلام ان کی جہالت کا جواب جہالت سے دینے کی بات نہیں کرتا ہے. اسلام تو حسن اخلاق کا نام ہے، دل جیتنے کا نام ہے. آقا نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں تو لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن اگر کوئی ضدی، کوئی شرکس اور کوئی دوسرے مذہب کا احترام نہ کرنے والا جاہل اگر پیغمبر اسلام پر انگلی اٹھائے تو یہ حضور کی شان میں ادنا اور ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ اس کا وبال خود اس کی زندگی میں آئے گا اور خود اس کے اپنے علاقے میں دیکھنے کو ملے گا. اس لیے اسلام ہر حالت میں بیلنس کی تعلیم دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جذباتی بھی نہیں ہونا اور بہت زیادہ بزدلی کا اظہار بھی نہیں کرنا. عدل سے کام. بیلنس اسلام کی تعلیم ہے ہر حال میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کی جو عظمت ہے اور آپ کی شان جو اقدس ہے، اس میں تو مسلمان اگر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دے تو یہ مسلمان کے لیے خوش نصیبی ہے. اور تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. میں آپ لوگوں کی اجازت سے ایک چھوٹا سا یہاں پر ہمیں وقفہ لینا ہوگا، جلد حاضر ہوں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.
محمدا رسول اللہ. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून. पेट सफा हर रोग दफा. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून. पेट सफा हर रोग दफा. युवा शक्ति बिहार की प्रगति एच के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर. 5 बजे 6 बजे 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर. सुबह के 9 बज चुके हैं. ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर. तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए. मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर. देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर. पेट सफा आयुर्वेदिक जून. सफा हर रोग दफा. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून. पेट सफा हर रोग दफा. अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह. एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है. आप देख रहे हैं खबर खास. हमारा मौजू है सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी जिम्मेदारियां. हमारे साथ दो खास मेहमान हैं. वदुल्ला कासमी खतीब हैं इक़रा मस्जिद रांची के, और हामिद मोहम्मद खान सदर हैं जमात इस्लामी तेलंगाना और उड़ीसा के. हामिद साहब, मैं आपके पास आऊँगा. वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है. 3 मिनट का कुल वक्त हमारे पास है. मैं चाहता हूँ 3 मिनट में दोनों से मैं इस सवाल का जवाब ले लूँ कि जब कभी इस तरह की कोई गुस्ताखी होती है तो दरअसल ख़तरा क्या रहता है? क्यों इस तरह का रद्द अमल सामने आता है? किस बात का अंदेशा रहता है, किस बात का ख़तरा रहता है अगर कहीं किसी मैगज़ीन या अखबार में कोई कैरिकेचर या कुछ ऐसा कहीं प्रिंट हो जाता है या कुछ बनाते? इसको मतलब इससे ख़तरा क्या है, मैं ये जानना चाहता था. हामिद साहब. ये असल तो ख़तरा तो ये है कि ये टेस्ट करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि इनमें हमियत कितनी है. तो मुसलमानों को चाहिए कि वो जरूर अपनी हमियत ईमानी का और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरूर मुजाहरा करें. उसके लिए जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि अब इस वक्त फ्रांस ने ये हरकत की है, तो फ्रांस के मसनूआत को बंद कर दें, खरीदना बंद कर दें, इस्तेमाल करना बंद कर दें. पूरी दुनिया के अंदर, पूरे आलम इस्लाम के अंदर ये काम तो कर सकते हैं. मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये काम तो करें. वो नंबर 2, वो दूसरा काम ये करें कि जब तारीकी छा जाती है तो एक छोटी सी शमा, एक छोटा सा चिराग दिया वो मुनव्वर कर देता है, रोशन कर देता है. तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करें. और इक़बाल के अल्फाज में क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे. जी, क़ुव्वत इश्क को हर पस्त से बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे. क्या बात है, इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे. जी, मुझे लगता है कि बहुत ही इख्तिसार के साथ और बहुत ही जामे अंदाज में आपने आपका नाम इतना फैलाया जाए, खास तौर पर नौजवान नस्ल. जी हाँ, बिल्कुल.
عبیداللہ قاسمی صاحب، وقت کم رہ گیا ہے، صرف 1 سے 1.5 منٹ کا وقت ہے، آپ کچھ خاص بات اگر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، حضور کی شان میں جس دور میں بھی اور جہاں کہیں بھی گستاخی کی گئی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب بھی لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اسلام کے قریب آنا شروع کیا، تو ایک مینٹلٹی، ایک سوچ ایسی ہے، ہر دور میں ایسے افراد رہے ہیں کہ کچھ ایسی حرکت کرو جس سے مسلمان مشتعل ہو کر کے کوئی ایسا کام کرے کہ وہ جو اسلام کو پڑھ رہا تھا، اسلام کو سمجھ رہا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو رہا تھا، وہ ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے وہ اسلام سے دور ہو جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد جس طریقے سے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا اور بدنام کیا گیا، امریکہ میں اتنا زیادہ قرآن کی اشاعت ہوئی اور لوگوں نے اسلام کو سمجھنا شروع کیا۔ آج بھی ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے، اور سیرت کا یہ پیغام ہے اللہ کے رسول کا، کہ ہم آپ کی سیرت کو ہر اعتبار سے دنیا کے سامنے پیش کریں، اور گویا کہ اقبال کی زبان میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس طریقے سے ہم حضور کی سیرت کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس میں ہمیں خود پہل کرنا ہے، مسلمانوں کو سیرت کا عملی نمونہ بن کر کے دنیا کے سامنے آنا ہے، عملی نمونہ بن کر ہمیں دکھانا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاص پیغام ملتا ہے، جیسا انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، آپ مہمانوں کا بھی، آپ ناظرین کا بھی، اس خاص موضوع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب۔ محمد رسول